ارد گرد کی شکایت، دوسروں کے ایکشن، دوسروں کے بولے گئے فکروں کی کمپلین، حتیٰ کہ موسم کی، گرمی سردی کی شکایت، چاہے یہ شکایت بول کر رہے ہیں یا دماغ میں ہی اس کو دہرا رہے ہیں، تو آپ معمولی لاشعوریت کی پرفیکٹ مثال ہیں۔ کمپلیننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے قبول نہیں کر رہے، ازنس کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں۔ شکوہ کناں ہونے کا یہ احساس انکانشیس ہے اور یہ ہمیشہ منفی چارج کا حامل ہوتا ہے۔ شکایت کرنے کا مطلب بس اتنا ہے کہ آپ خود کو مظلوم، وکٹم کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس شکایت کا اظہار کر دیتے ہیں تو آپ طاقت میں ہیں اور کانشیس، شعور ایکٹیو ہے۔ اس لیے کوئی بھی سچویشن جس پر گلہ ہے، شکایت ہے، کمپلین ہے، اگر وہ آپ کے ایکشن سے بدل سکتی ہے تو عملی قدم اٹھائیں، ایکشن لیں اور صورتحال بدل دیں۔ اگر ضرورت ہو اور ممکن ہو تو بول دیں۔ اگر یہ دو کام نہیں کر سکتے تو سچویشن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں یا اسے مکمل طور پر قبول کر لیں۔ ان ایکشنز کے علاوہ آپ جو بھی کچھ کریں گے وہ سیدھی سادی دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ معمولی لاشعوریت کے حوالے سے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہمیشہ لمحہ موجود کے انکار سے جڑی ہوتی ہے، کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ لمحہ موجود یعنی کہ یہی، یعنی کہ جو ہے۔ کیا آپ ہیئر اینڈ ناؤ کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ کبھی یہاں نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں۔ ان کا یہاں کبھی ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ سیلف آبزرویشن کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تو نہیں؟ جہاں کہیں تم ہو کلی طور پر وہی رہو۔ اگر لمحے موجود اور سامنے موجود صورتحال ناقابل برداشت ہے، دکھ تخلیق کر رہی ہے، تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ خود کو سچویشن سے الگ کر لیں۔ دوسری، سچویشن کو تبدیل کر سکتے ہیں تو اسے تبدیل کر دیں۔ تیسری، کلی طور پر اس سچویشن کو قبول کر لیں۔ اگر زندگی کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک چیز، کوئی ایک آپشن ہی آپ کو چننا ہوگا۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ انتخاب آپ کو لمحہ موجود میں ہی کرنا ہے، ناؤ۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی آپشن آپ نے چنا تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلے اس کو قبول کریں۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں، کوئی نفسیاتی آلودگی نہیں۔ یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اپنی باطنی دنیا، اپنے اندر کی دنیا کو آلودگی سے پاک رکھیں۔ اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، یعنی صورتحال کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اسے بدلنے کے لیے ایکشن لیتے ہیں، تو سب سے پہلے نیگیٹیوٹی، منفیت کو ترک کر دیں۔ یاد رکھیں، وہ ایکشن جو بصیرت، شعور کے نور سے پھوٹے، وہ کہیں مؤثر ہوتا ہے بنسبت اس ایکشن کے جو منفیت سے ابھرتا ہے۔ ایکشن عموماً نان ایکشن سے بہت بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب آپ طویل عرصے سے کسی ناخوشگوار صورتحال میں پھنسے ہوئے ہوں۔ فرض کریں آپ نے ایک ایکشن لیا، وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو بھی کم سے کم آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر کوئی ایکشن آپ کو سکھا جاتا ہے، کوئی سبق دے جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ غلط ایکشن کوئی غلطی نہیں گنا جائے گا۔ بصورت دیگر آپ کسی صورتحال میں پھنسے ہی رہیں گے۔ اگر آپ ایکشن نہ لینے کا فیصلہ کریں گے تو آپ اس صورتحال میں پھنسے ہی رہیں گے، اینڈ یو ول لرن نتھنگ۔ خود سے سوال کریں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو ایکشن سے روک رہی ہے۔
کیا وہ خوف ہے جو آپ کو کوئی قدم نہیں اٹھانے دے رہا؟ اگر خوف ہے تو سب سے پہلے تو اسے ایکنالج کریں، تسلیم کریں، اس کو پہچانیں، غور سے اس کا مشاہدہ کریں، اپنی بھرپور توجہ، پورا فوکس اسے دیں، کلی طور پر اس کے ساتھ موجود رہیں۔ جب آپ یہ کرو گے تو اس سے آپ کی سوچوں اور خوف کے درمیان موجود لنک کٹ جائے گا۔ اپنے خوف کو دماغ تک اٹھنے کا موقع دو، نہ اجازت۔ لمحے موجود کی طاقت کو استعمال کرو، کیونکہ خوف کبھی بھی پاور آف ناؤ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن بالفرض اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت اور یہیں، ان ہیئر اینڈ ناؤ، اس سچویشن کو بدلنے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور خود کو اس سچویشن سے الگ بھی نہیں کر سکتے، تو ہر قسم کی اندرونی مزاحمت کو ترک کر دو، ایزنس کو قبول کرو۔ جو بھی صورتحال ہے اس کو مکمل طور پر قبول لو۔ یاد رکھیں، جھوٹے، فالس اور ناخوش سیلف کو قابل رحم حالتوں، پچھتاووں اور خود ترہمی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو ہی آپ مزاحمت ترک کر دیتے ہیں، بد سے بدترین سچویشن کو بھی مکمل طور پر قبول کر لیتے ہیں، تو فالس سیلف اس صورت میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ اسی کو سرنڈر کہتے ہیں، ترک مزاحمت۔ یاد رکھیں، سرنڈر کمزوری نہیں، ویکنس نہیں، یہ ایک طاقت ہے، عظیم طاقت۔ روحانی طاقتوں کا حامل صوفی وہی ہو سکتا ہے جس میں سرنڈر کی طاقت ہو، جس میں ترک مزاحمت